السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کا ولاگ ایک ایسی نیوز کے بارے میں ہے جس کو میں نے پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ ایز اے نیشن، ایز اے پاکستان نیشن، ہم کب اس لیول پر پہنچیں گے۔ جناب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنوبی کوریا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ملک ہے، ٹیکنالوجی، ترقی، جدت۔ وہاں پر بچوں کا ایک امتحان ہونا 14 تاریخ کو، کل یعنی کہ پیپر ہو گیا۔ اس امتحان کے لیے پورا شہر، پورا ملک ہی انہوں نے بند کر دیا۔ 100 سے زائد پروازیں، 140 سے زائد پروازیں منسوخ کر دیں، اور دفاتر کے جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کر دی، اسٹاک مارکیٹ بند کر دی۔ ہونا کیا تھا؟ صرف ایک ایگزام ہونا تھا۔ وہ ایگزام کس چیز کا تھا، اور مطلب کتنے بچے اس کے اندر اپیئر ہوتے ہیں، اور کیا مطلب ان کے کیا مائنڈ میں آیا کہ پورے ملک میں ایک ہنگامی صورتحال صرف ایک بچوں کے پیپر کے لیے تھی۔ تو اس پر بات کریں گے، اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بھی امتحان ہوتے ہیں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ایم کیٹ کا، ای کیٹ کے ایگزام ہوا ہے، تو ہمارے بچے وہاں کس طرح اپیئر ہوتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، اور ایک ملک جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس پر ہم کیوں بات نہیں کرتے، اس پہ ہماری سوسائٹی میں کیوں ڈسکشن نہیں ہوتی اس طرح کی مثالوں کے اوپر۔ تو جناب، آغاز کر لیتے ہیں۔ ہر سال نومبر کے مہینے میں جو جنوبی کوریا ملک ہے وہاں پر اعلیٰ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے جو بچے ہائی اسکول سے پاس ہوتے ہیں، مطلب 12 سال ایجوکیشن کے بعد جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں، جناب ان کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں یونیورسٹیز کا انٹری ٹیسٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے، ایم کیٹ، ای کیٹ تو چلے زیادہ فیمس ہے، وہ انجینئرنگ اور اس کے لیے ہیں، میڈیکل کے لیے، لیکن ہر یونیورسٹی اپنے تئیں ایگزامینیشن ایک ٹیسٹ لیتی ہے بچوں کو انرول کرنے کے لیے، داخلہ دینے کے لیے، اسی کی بنیاد پہ میرٹ لسٹ وغیرہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ جناب، جنوبی کوریا میں اس امتحان کو سن یونگ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی بدلنے کا دن۔ مطلب کہ جنوبی کوریا کے جو لاکھوں بچے ہیں ان کی زندگی کی ڈائمنشن کو، ڈائریکشن کو آج کا دن ڈیفائن کرے گا۔ 14 نومبر جو گزر چکا ہے وہ دن ڈیفائن کرے گا کہ انہوں نے آگے چل کر کیا کرنا ہے، کس کہہ لیں فیلڈ میں انہوں نے جا کے گرو کرنا ہے، ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ انسانی جو کہہ لیں کہ کیلکولیشن ہے اس کے مطابق بات کریں، باقی تو اللہ میں جانتا ہے کسی کا مستقبل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کس شعبہ زندگی سے آپ نے منسلک ہونے جانا ہے۔ تو اس کے لیے جناب ملک میں اتنی تیاری ہوتی ہے کہ پورا سال پورا ملک اس دن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، پورے پیرنٹس اس دن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بچے جنہوں نے پاس آؤٹ ہونا ہوتا ہے، ہر سال 4.5 سے 5 لاکھ بچے اس امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں، جناب ایگزامینیشن روم میں آتے ہیں۔ اب ایگزامینیشن روم میں لانے کے لیے ان کی کیا تیاری ہوتی ہے، یہ جب میں نے سنا اور میں نے پڑھا نا، یقین کریں میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں مطلب دیکھ کر ایک تو خوشی ہوئی کہ نیشنز کیسے ترقی کرتی ہیں، کیسے آپ چھوٹا ملک، کم پاپولیشن، ان سب چیزوں کے باوجود دنیا میں آپ کی جو معیار ہے، آپ کے پاسپورٹ کی وقت ہے، ایز اے نیشن آپ کی وقت ہے، آپ کے سٹیزن کی جو وقت ہے، آپ کی پر کیپٹا انکم ہے، دنیا میں آپ کی عزت ہے، جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے، فلانا لیڈر آئے گا تو یہ ہوگا، فلانا آئے گا تو یہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے حاصل کس طرح کی ہیں، ذرا اس کو دیکھتے ہیں جناب۔ اب جناب اس امتحان کے روز کل یعنی کہ اب ملک میں تمام جو دفاتر تھے ان کی جو ٹائمنگ تھی اس کو چینج کر دیا گیا۔ لیٹ سپوز کہ ایک دفتر صبح 8 بجے لگتا ہے تو وہ 9-10 بجے لگا۔ اسٹاک مارکیٹ صبح جو 9 بجے کھلنی تھی وہ جناب 10-11 بجے اوپن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر ٹریفک نہیں ہے، روڈز کے اوپر صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جن کے بچوں نے یہ ایگزامینیشن میں جا کے اپیئر ہونا ہے، جنہوں نے ایگزامینیشن ہال تک پہنچنا ہے، امتحان میں جنہوں نے جا کے شامل ہونا ہے۔ سڑکوں پر والنٹیئرز کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کو ایگزامینیشن دن کی میں بات بتا رہا ہوں۔ پبلک ٹرانسپورٹ صرف ان لوگوں کو لے کر جا رہی ہے، آ رہی ہے جنہوں نے ایگزامینیشن ہال تک جانا ہے، جن کی وہاں ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، جنہوں نے وہاں کام کرنا ہے، ٹیچرز ہیں یا پھر وہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسکولز کے باہر جہاں پہ امتحانی مراکز ہیں، اس اسکول کے بچے جو موجود ہیں وہ جناب بینرز اور پلے کارڈز لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ویل وشز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ جناب آپ اپنے کیریئر کے اندر اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اب آپ کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے، آپ نے آگے چل کے کیا کرنا ہے۔ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، وشز دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی جناب ملک میں پہلے ہی انہوں نے نوٹم جاری کر دیا، 140 پروازوں کا جو ٹائمنگ ہے تبدیل کر دی گئی، جن میں سے 75 جو پروازیں ہیں وہ انٹرنیشنل تھیں۔ تو وہ ریزن کیا تھی؟ ریزن صرف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ امتحانی مرکز جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے رستے میں ہوں، تو جو فلائٹ آپریشن جو ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں نے آنا جانا ہے ان کو بھی مشکلات نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہیں ان کی کوئی گاڑی، کوئی پیرنٹ لے کے آ رہا ہے یا کوئی ورکر جس نے وہاں پہنچنا ہے وہ پرواز کے چکر میں لیٹ ہو جائے۔ مائنڈ میں صرف ایک چیز ہے کہ وہ جو بچے جن کی پوری ان کا مستقبل بنانے کا دن ہے، ان کی زندگی کی ڈیفائننگ ڈے ہے ان کی لائف کا، تو ان میں کسی قسم کی ہرڈل نہ آئے، وہ بڑی بآسانی طریقے سے پہنچ جائیں، شور نہیں ہوگا آج کے دن۔ اور یہ ایگزام کیا ہے وہ بھی میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ یہ 8 گھنٹے میں 8 آورز میں
آپ نے 5 پیپر دینے ہیں. ہر پیپر کے بعد 20 منٹ کی آپ کو بریک ہوگی, پھر اس کے بعد اگلا پیپر. مطلب کہ 8 گھنٹے مسلسل بچہ جو ایگزامینیشن روم میں ہوگا. اب اس کی تیاری کے لیے وہاں کا جو میڈیا ہے, وہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ جو تعلیمی ادارے ہیں, ان کی جانب سے ڈفرینٹ نوعیت کی کہہ لیں کہ معلومات جو ہے بچوں کو فراہم کی گئی کہ آپ نے کھانا کیا ہے, آپ نے پینا کیا ہے, آپ نے نیند کب لینی ہے. اور یہ بچے اس دن کے ایگزام کی تیاری کے لیے 2-3 ماہ پہلے اپنی پوری روٹین, اپنا اسکیجول ہی ایسا کر لیتے تھے. انہوں نے فوڈ ایک ڈیفائن کر رکھا تھا, ہم نے یہ فوڈ کھانا ہے, اتنے بجے ہم نے سونے چلے جانا ہے, اتنے بجے ہم نے اٹھ جانا ہے. ساتھ میں جناب پورے کے پورے موک ٹیسٹ پرائیویٹ جو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہوں گے, جو ادارے ہوں گے وہ کرواتے ہوں گے. تو وہاں پہ موک پورا جو ہے کہہ لیں کہ اس آج کے دن کی تیاری کے لیے 25 بار بچے آلریڈی اس طرح کا دن گزار چکے ہوں گے. یہ صرف جناب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کی لائف ڈیفائن ہونے جا رہی ہے کہ انہوں نے آگے زندگی میں کرنا کیا ہے. تو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور ساتھ میں جو یہ میں نے پڑھا کہ خوراک بھی بتایا گیا کہ کیا کھانی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہیں تو آپ کو واش روم جانے کی طلب ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو کہتے ہیں کہ اسٹریس لیول جب اوپر نیچے ہوتا ہے تو جو آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مطلب پرابلم کر سکتا ہے. آپ کو غنودگی نہ ہو, نیند نہ آ رہی ہو, کہ ایسا مشروب نہ پی لیں, لسی نہ پی لیں. ہمارے یہاں چلیں کوئی نوجوان صبح جاتا ہوا لسی کے 2 گلاس چڑھا کر ایگزامینیشن روم میں چلا جائے تو سوئے گا ہی ڈیفینیٹلی. اور ساتھ میں یا پھر آپ چائے پی کے چلیں گے تو آپ کو واش روم جانا پڑ جائے گا. تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے پورا کہہ لیں کہ ایک پلان دیا جاتا ہے. اب اس کو دیکھ کر ایک دم سے میرے مائنڈ میں آیا پاکستان. یہ ایم کیٹ اور ای کیٹ سب سے زیادہ مشکل, مطلب انجینئرنگ اور جو لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آفٹر ایف ایس سی انہی کے لیے سب سے مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جناب اب یہ جو لوگ ہم نے دیکھا کہ ایگزامینیشن ہال میں پنکھا نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال میں پانی کا پراپر انتظام نہیں ہے. اکثر خبریں آتی ہیں, ابھی کچھ دن پہلے بھی بچوں نے بتایا جی ہم پہنچے ہیں, جیسے ہی پہنچے ہیں تو گیٹ بند ہو گیا, 2 منٹ لیٹ ہوئے تھے. تو اب یہ لیٹ ہونے والا معاملہ انہوں نے سڑکوں پہ ٹریفک ہی بند کر دی, انہوں نے جہاز فضاؤں میں بند کر دیے کہ بچہ ہمارا لیٹ نہ ہو آج کے دن. ایز اے نیشن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے. کبھی کبھی سوچتے ہیں تو مطلب اندر سے رونا آتا ہے کہ دنیا میں ایسی ایگزامپلس موجود ہیں. ہم کرکٹ کا میچ کرنے کے لیے پورا شہر بند کر سکتے ہیں. ہم کرکٹ ٹیم کو گزارنے کے لیے جناب اسٹیڈیم کے اطراف میں پوری کی پوری مارکیٹس بند کروا سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے, سی ایم نے, کسی گورنر نے کسی علاقے میں جانا ہو تو پورا علاقہ کارڈن آف کر کے پورا دن وہاں پہ روٹ لگا کے پوری ٹریفک معطل کر دیں گے. یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے. کوئی ہائی اوفیشیل غیر ملک کی بڑی شخصیات, ڈونلڈ ٹرمپ آئیں, MBS پاکستان آئیں تو شاید ہم اسلام آباد پورا سیل کر دیں, 2 دن 3 دن کی چھٹی بھی دے دیں گے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہ جلسہ کرنا ہے, اس کو روکنا ہے, تو اس کے لیے ہم پورا شہر کنٹینر لگا کے بند کر دیں گے. عام ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے جلسہ کرنا ہے تو جناب وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے جو فالوورز ہیں اس کے لیے بڑی بڑی گائیڈ لائنس جاری کریں گے, بڑے بڑے کہہ لیں کہ انتظامات کیے جائیں گے. لیکن وہ مسئلہ جو آپ کی, جس نے آپ کی پوری نیشن کو بنانا ہے, جس نے آپ کی پورا جو آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس کے فیوچر کو ڈیفائن کرنا ہے, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا کہ کسی یونیورسٹی کے کسی اس طرح کے ایگزام کے لیے کوئی خصوصی انتظامات کیے گئے ہوں. یہ تو ہوگی حکومت کی سطح پر. لیکن جب میں کھانے پینے کا مینیو میں نے دیکھا, یہ تو شاید جو نوجوان ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں. تو جو نوجوان آج کے ولاگ کو دیکھ رہے ہیں لازمی جا کے اس جو ہے یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے کل, اس کی ویڈیوز لازمی دیکھیے گا انہوں نے کیا مینیو ان کا تھا, دیکھیے گا کہ انہوں نے کس طرح سے انہوں نے تیاری کی. تو شاید یہ آپ لوگوں کے بھی کام آئے, اور شاید یہ الارمنگ ہے ہمارے لیے, 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. دنیا سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک ٹی وی چینل پہ ٹاک شو کرتے ہیں, سیاست پہ فوکس ہوتا ہے ہمارا, کیونکہ عوام ہماری سیاست دیکھنا چاہتی ہے. کسی دن ہم کسی دائیں بائیں ٹاپک کی جانب جائیں تو ریٹنگ ہماری اوپر سے ہی نیچے آ جاتی ہے, کیونکہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. شاید یہ جو آج کا ولاگ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, یہ میں کسی ٹی وی چینل کی اسکرین پہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا تو یہ ویورشپ جو ہے اگر ریٹنگ 4th 5th پہ آتی ہے, میرے پروگرام کی مثال دے رہا ہوں میں, تو وہ جا کے کوئی 36ویں نمبر کو جا کے لگنی تھی. تو ایز اے نیشن ہی شاید ہم نہیں دیکھنا چاہتے. یہ حکومتوں کے لیول کا معاملہ تو ہے ہی ہے, لیکن ایز اے قوم بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح گرو کرنا ہے اور کیسے ہم نے اپنی نیشن جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو یہ سوچا چلیں ایک چیز ہے آپ سے شیئر کی جائے. میں تو بڑا سینسٹیو ہوں اس ٹاپک کو لے کر, اور جب میں کر رہا ہوں تو میرے ایموشن شاید اسکرین پہ نظر نہ آ رہے, لیکن اندر سے مجھے فیل ہو رہے ہیں. تو شاید آپ بھی سنیں اور آپ بھی اسے کچھ نہ کچھ سیکھیں. تھینک یو سو مچ.